بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختار سقفی کی زندگی میں امام حسین اور دیگر کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لینا بلا شبہ ایک عظیم اعزاز تھا جو مختار سقفی کے علاوہ کسی اور کے نام نہ آ سکا، لیکن اس کے باوجود اسی مختار سقفی کو بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کیا گیا اور اس کی دو بیویوں سے کیا سلوک کیا گیا؟ محترم دوستو، اپنے محسنین کی قدر نہ کرنا بلا شبہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک پہلو ہے۔ شہدائے کربلا پر ڈھائے جانے والے مظالم اور ان کی شہادتوں میں ملوث ایک بدبخت یزیدی سے ان کا بدلہ لینا ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود مختار سقفی جس نے شہدائے کربلا کا بدلہ لیا تھا، اس کو عبداللہ بن زبیر نے بے دردی کے ساتھ قتل کیوں کروایا؟ اور نہ صرف مختار سقفی کو قتل کروایا بلکہ اس کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیے۔ کچھ ماخذ کے مطابق مختار سقفی پر دعویٰ نبوت کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، اور مختار کو قتل کر دینے کے بعد اس کی اہلیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ سب تفصیلات کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تاریخ اسلامی میں عبداللہ ابن عمر فاروق اور محمد ابن حنفیہ جیسی شخصیت پر متضاد اور متصادم روایت بیان کرنے کے بعد مختار سقفی بھی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں مختلف تواریخ اور علماء کرام نے مختلف اور تضاد رائے بیان کی ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں ان مختلف تاریخ دانوں اور علماء کرام اور محققین کی روایت کا تقابلی جائزہ لے کر مختار سقفی کی شخصیت کے پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی کی پیدائش اور اس کے بچپن کے حالات کے بارے میں زیادہ روایت موجود نہیں ہیں، لیکن مختار سقفی کے بچپن کے حوالے سے ایک روایت جو کہ اہل تشیع کے بہت سے مآخذ میں بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں مختار سقفی کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے مختار سقفی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ بڑا ہو کر میرے لال میرے شیر بیٹے حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لے گا۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعان میں شمار ہوتا تھا۔ کوفہ میں بہت سے کوفی ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامیوں میں شمار ہوتے تھے، گو کہ کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی دغا بازی کی تھی اور شام کے گورنر معاویہ ابن ابی سفیان کا ساتھ دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ صفین میں معاویہ کی طرف سے لڑے تھے۔ لیکن ایسے میں بھی بہت سے کوفی ایسے تھے جو دل و جان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے شانہ بشانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے معاویہ ابن ابی سفیان کی افواج کا مقابلہ کیا تھا۔ ان سرکردہ افراد میں مختار سقفی سر فہرست تھا۔ بعض روایت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور آپ نے مدینہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کی خاطر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی جانب سفر اختیار کیا تو مختار سقفی پہلا شخص تھا جو کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف خطوط لے کر آیا تھا، جن میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام طبری اور بہت سے شیعہ مآخذ کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تو کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے اس سفیر امام مسلم کو اپنے گھر پر مہمان ٹھہرانے والا بھی مختار سقفی تھا، اور مسلم بن عقیل اور کوفیوں کے درمیان ہونے والی بیعت میں بھی مختار سقفی پیش تھا۔ بعض عناصر مختار سقفی کو کربلا کی جنگ میں عدم موجودگی کو بنیاد بنا کر مختار کی کردار کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلا خط لکھ کر کوفہ بلانے والا اور ان کے سفیر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پر پناہ دینے والا مختار سقفی جب وقت پڑا تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یزید کے سپاہیوں کے ساتھ قتال کرنے کے لیے میدان جنگ میں کیوں نہ آیا؟ اس کے بارے میں بہت سی روایت بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے کچھ روایت مختار کے حق میں ہیں اور کچھ اس کے خلاف ہیں۔ کچھ کے مطابق ابن زیاد نے مختار سقفی کو اپنی قید میں جکڑ لیا تھا کیونکہ ابن زیاد جانتا تھا کہ مختار شیعان علی رضی اللہ تعالی عنہ میں شامل ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ دے گا، چنانچہ اس نے اس خطرے کے پیش نظر کے مختار سقفی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نہ پہنچ جائے، اس نے مختار کو زندان خانے میں ڈلوا دیا تھا
اور پھر واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن عمر فاروق جو کہ مختار ثقفی کے بہنوئی تھے، ان کی مداخلت پر مختار ثقفی کو عبیداللہ ابن زیاد کی قیاد سے رہائی ملی۔ لیکن کچھ عناصر مختار ثقفی کی قدر کشی کرتے ہوئے یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ مختار ثقفی بھی باقی کوفیوں کی طرح دغا باز اور بے وفا تھا، اور اس نے عبیداللہ ابن زیاد سے دولت اور مال لے کر اور اپنی جان کا امان نامہ لکھوا کر امام حسین علیہ السلام سے دغا کیا تھا۔ لیکن یہ روایت کاذب اور متروک ہیں، اور کسی بھی صحیح اور مستند راوی اور محقق نے ان روایت کو پر شہادت نہیں دی۔ اسی لیے مختار ثقفی کی ذات پر یہ کردار کشی الزامات بے بنیاد قرار دیے جاتے ہیں، اور شیعہ ماخذ مختار ثقفی کو شیعان علی میں ہی شمار کرتا ہے۔ مختار ثقفی کی عبداللہ بن زبیر سے شدید اختلافات کے باعث جنگ ہوئی۔ ادھر بنو امیہ کا اقتدار ان کی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گیا، اور مختار ثقفی کی دشمنی میں بنو امیہ نے ان کے خلاف نت نئے خود ساختہ باتیں مشہور کر دیں۔ مختار پر لگنے والا دعویٰ نبوت کا الزام بھی بنو امیہ کی ہی کارستانی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو 687 عیسوی میں مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا۔ یہ 15 رمضان 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ محترم ساتھیوں، مختار ثقفی نے ابن زیاد کی قید سے رہا ہوتے ہی اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ مجرمین کربلا کو سزا دے گا اور ان کو واصل جہنم کرے گا، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے مختار ثقفی کا کوفی پر تسلط قائم کرنا بہت ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مختار نے عبداللہ ابن زبیر کے کوفہ کے گورنر کو شکست دی اور کوفہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور یوں مختار ثقفی نے کربلا کے ایک ایک مجرم کو گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کیا اور ان کو واصل جہنم کیا۔ لیکن دوسری جانب عبداللہ بن زبیر بھی مختار ثقفی سے سخت ناراض تھی، اور وہ بھی چاہتا تھا کہ مختار کو اسی طرح سے شکست دے کر کوفہ سے نکالا جائے جیسے مختار نے اس کے گورنر کو کوفہ سے شکست دے کر وہاں سے بھگا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جوابی حملے میں مختار ثقفی کو عبداللہ بن زبیر کے بھائی معصب بن زبیر نے گرفتار کر لیا تھا اور مختار ثقفی کے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، اور مختار ثقفی کی ایک بیوی جو کہ نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی، اس کو بھی عبداللہ بن زبیر کے بھائی معصب بن زبیر نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مختار ثقفی کی اس بیوی کو جو کہ نعمان بن بشیر کی بیٹی تھی قتل کروانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مختار ثقفی کے گرفتار ہونے کی اور اس پر ظلم و ستم کی یہ داستان لوگوں کو بتا کر مختار ثقفی کے لیے ہمدردیاں سمیٹ سکتی تھی۔ اسی خطرے کے پیش نظر معصب بن زبیر نے مختار ثقفی کی اس بیوی کو قتل کر دیا تھا، لیکن مختار ثقفی کی ایک بیوی جو کہ مدائن میں رہتی تھی، اس کے پاس جب ابن زبیر پہنچا اور اس کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا کہ مختار ثقفی کیسا انسان ہے، تو وہ کہنے لگی کہ اللہ مختار پر رحم کرے، اس نے تو اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی شہادت کا بدلہ لیا ہے، اور مختار ایک بہت رحم دل اور نیک انسان ہے۔ یہ سن کر معصب بن زبیر نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کو خط لکھا اور کہا کہ مختار ثقفی کی بیوی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ مختار نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اب اس کا کیا کیا جائے؟ چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے خط کا جواب میں حکم دیا کہ مختار ثقفی کو اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار ثقفی کو قتل کر دیا گیا اور اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا گیا، اور مختار ثقفی کے ہاتھ کاٹ کر کوفہ کی مسجد میں دیواروں کے ساتھ کیل کے ساتھ ٹھونک دیے گئے، اور بہت لمبے عرصے تک مختار ثقفی کی لاش کو بازاروں میں پھرایا گیا، اور پھر کوفہ کے بازاروں میں اس کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ پھر جب حجاج ابن یوسف کوفہ آیا تو وہ بھی چونکہ مختار ثقفی کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا، چنانچہ اس نے مختار ثقفی کی لاش کو عزت اور تکریم کے ساتھ دفنایا اور اس کے ہاتھ بھی دیواروں سے اتار کر ان کو دفن کیا۔ کچھ راوی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اور معصب بن زبیر ان دونوں بھائیوں نے مختار ثقفی کی کردار کشی کرنے کے لیے اس پر دعوی نبوت کا جھوٹا الزام لگایا تھا، لیکن کچھ تاریخ دان مختار پر لگنے والے اس دعوی نبوت کے الزام کو بنو امیہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، کیونکہ بنو امیہ سے
کربلا کا بدلہ مختار نے لیا تھا اور بنو امیہ تاریخ میں مختار ثقفی کی کردار کشی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مختار ثقفی پر دعوی نبوت کا الزام لگایا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کی حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔